معجزہ ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اولاد نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا ہو کر رہے گی۔ میڈیکل رپورٹ فیل۔ اللہ کا کلام جیت گیا۔ یہ صورت پڑھتے ہی ہمر ٹھہر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کریم وہ لریب کتاب ہے جو صرف ہدایت کا سرچشمہ نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام مسائل کا حل اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جب دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں اور میڈیکل سائنس اپنی رپورٹ پیش کر کے انسان کو مایوس کر دے تو وہاں سے اللہ کے کلام کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھی، بظاہر اسباب کی دنیا میں اولاد کی کوئی امید باقی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر۔ وہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والا اور بنجر کھو کو ہرا کرنے والا رب ہے۔ آج کے دور میں جہاں ڈاکٹرز یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اب اولاد کی کوئی صورت نہیں، وہاں ایک مومن کا بھروسہ صرف اپنے خالق پر ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد دینا یا نہ دینا خالصتاً اللہ کے اختیار میں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، لیکن اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی تڑپ کر اسے پکارے تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ بے اولادی کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا آنگن سونا ہو، لیکن مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ایمان کے منافی ہے۔ قرآنی آیات میں وہ طاقت ہے جو بند پڑے نصیب کھول دیتی ہے اور میڈیکل کی تمام ناممکن رپورٹس کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ آج جو کلام اور جو عمل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں وہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ پر کامل بھروسے کی وہ منزل ہے جہاں معجزات رونما ہوتے ہیں، برسوں کی مرادیں پل بھر میں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا کے تمام مادی اسباب، مہنگی ادویات اور میڈیکل سائنس کے تمام طریقے فیل ہو جائیں تو مومن کے پاس وہ آخری اور سب سے طاقتور ہتھیار بچتا ہے جسے اسم اعظم کی تاثیر کہا جاتا ہے۔ تو آج میں فاطمہ اردو سٹوریز کے پلیٹ فارم سے وہ منفرد تسبیح آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جانی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں کائنات کی تخلیق کا راز ہے، اس کا ایک حصہ ہے للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے ساتھ اللہ کے دو صفاتی نام یا باریو یا خالقو کا ایک خاص جوڑ ہے۔ اس عمل کا طریقہ اتنا منفرد ہے کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے روزانہ رات کو عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھنا ہے اور ایک تسبیح 100 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، یعنی درود پاک بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، پھر بعد میں آپ نے 313 مرتبہ، یعنی اس تسبیح کو 313 مرتبہ جو کہ اصحاب بدر کی تعداد ہے، اور اس عدد میں فتح کا راز بھی چھپا ہے۔ اس پوری آیت کے اس حصے کو اور ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی اس طرح پڑھنا ہے للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر یا باریو یا خالقو۔ یہ تسبیح آپ نے اکٹھی ملا کر پڑھنی ہے۔ پڑھتے وقت میاں بیوی دونوں نے اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھنا ہے۔ اس تسبیح کو بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے اور وہی مردہ خلیوں میں زندگی پھونکنے پر قادر ہے۔ جب آپ 313 بار یہ کلمات مکمل کر لیں تو اس پانی پر دم کریں اور آدھا پانی بیوی اور آدھا شوہر پی لے۔ یہ عمل مسلسل 21 دن تک بغیر کسی ناحہ کے کریں۔ اس تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بادشاہت کا اعتراف، اس کی قدرت کی گواہی اور اس کی صفت تخلیق کو ایک ساتھ پکارا گیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو پتھروں سے چشمے جاری کروا سکتا ہے۔ تو کیا ایک انسان کے نصیب میں اولاد نہیں لکھ سکتا؟ تو میڈیکل رپورٹ چاہے کچھ بھی کہے، جب عرش سے کن کا اشارہ ہوتا ہے تو اسباب خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، اولاد کی تمنا کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ بہنیں اور بھائی جو کمنٹ میں اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں کہ شادی کو 15 سال، 20 سال، 30 سال گزر گئے، اب عمر 35-40 سے تجاوز کریے، تو ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، کیا آپ کا رب وہ نہیں جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو تب اولاد دی جب ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی؟ کیا آپ کا اللہ وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تب خوشخبری سنائی جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے؟ سائنس اور میڈیکل کی رپورٹیں تو صرف موجودہ حالات بتاتی ہیں، وہ آپ کا مستقبل نہیں لکھ سکتی، کیونکہ مستقبل کا قلم
اس خدا کے ہاتھ میں جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ اب امید نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اب مادی اسباب ختم ہو گئے اور اب یہاں سے صرف اللہ کی قدرت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اپنی عمر کے ہنسوں کو دیکھ کر پریشان ہو، بلکہ اس رب کی قدرت کو دیکھیں جس کے لیے عمر، وقت اور حالات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب آپ مسئلے پر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ کے ہر آنسوں کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کی ہر دھڑکن کو سن رہا ہے۔ شاید وہ آپ کو اس لیے انتظار کروا رہے ہیں کہ وہ آپ کی پکار کو اور زیادہ سننا چاہتے ہیں، یا وہ آپ کو وہ عطا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ لوگ صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، نوازنا صرف اللہ کا کام ہے۔ آج سے مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی سونی گود میں بھی کلکاریاں گونجیں گی انشاءاللہ، اور آپ کی وہی میڈیکل رپورٹ جو آج آپ کو رلاتی ہیں کل وہی آپ کی خوشی کا گواہ بنے گی۔ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آمین۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش پسند آئی اور آپ کے دل کو ذرا سا بھی حوصلہ ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ہمت دیتا ہے۔ اس پہ ہم کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو مایوسی کے اندھیروں میں گر چکے ہیں، اور ایسی ایمان افروز ویڈیوز اور مستند قرآنی وظائف کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت جو ہے پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔